رانی پور کی کمسن فاطمہ۔ ہائے فاطمہ، وہ دلہراش ویڈیو جس میں فاطمہ بار بار فرش سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اٹھ نہیں پاتی۔ نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ بے سوچ سویا ہوا نیم برہنہ مرد اٹھتا ہے، بے دردی سے فاطمہ کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہے اور مردہ پا کر پھر سے فرش پر پھینک دیتا ہے۔ وہ اپنی وحشت کی آگ میں فاطمہ کو جلا کر راکھ کر چکا، نئی بات نہیں ہے اس کے لیے، اور نہ جانے کتنی فاطمائیں یوں ہی مر چکی۔ فاطمہ کا فرش پر پڑا ٹوٹا پھوٹا جسم مالکان کو انسانی جسم نہیں لگتا۔ وہ سمجھتے ہیں وہ شاید کوئی پلاسٹک سے بنی بیٹری سے چلنے والی گڑیا تھی جس سے مالک نے کھیلا، توڑا پھوڑا اور پھر پھینک دیا۔ کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ دل دہل جاتا ہے دیکھ کر۔ کون لوگ ہیں یہ 21ویں صدی کے فرعون؟ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ اس ظالم کی حویلی میں سینکڑوں بچے قید ہیں۔ خدا جانے ان کے ساتھ کون کون سا ظلم ہو رہا ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ پروفیسر ہیں، شریف اور مہذب انسان ہیں، اور وہ ظالم وڈیرے درندے جن کے پاؤں کے نیچے سارا سسٹم ہے، پولیس، تھانہ، کچہری، ہسپتال، سب کچھ انہی کے انڈر ہے۔ آپ ایسے کاموں میں مت پڑیں۔ بے شک وہ سب میرے ہمدرد ہیں، میرے چاہنے والے ہیں، ان کو میری زندگی عزیز ہے، پر میں آپ سب سے ایک ہی سوال پوچھتا ہوں۔ کیا ہمارا دین اسلام ہمیں ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا درس نہیں دیتا؟ امام حسین علیہ السلام نے ظالم کے خلاف کھڑا ہو کر ہمیں سبق دیا کہ سر کٹا دینے پر ظالم کا ساتھ نہ دینا، خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے ہی مترادف ہے۔ کیا ہمارے اندر انسانیت مر گئی ہے؟ ہمیں کیوں کسی کا درد محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے تو جب سے اپنی معصوم بیٹی فاطمہ کی ویڈیو دیکھی تب سے مجھے ایک پل بھی چین نہیں آیا۔ میں نے تو سکون سے کھانا تک نہیں کھایا، سکون کی نیند نہیں سو پایا۔ اگر ہم آج سب فاطمہ کو اپنی بیٹی سمجھ کر ظالموں کے خلاف کھڑے ہوں تو مستقبل میں ہماری بیٹیاں بھی ان درندوں سے محفوظ رہیں گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کریں، رب العزت مجھے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے، حق سچ بات کہنے کی توفیق دے اور ہمت عطا فرمائے، اور ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں میری مدد کرے۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قبروں میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے کھڑے نہیں ہوئے کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ اگر میں آج پروفیسر شاذل منظور خان بھی ایک مظلوم کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا تو کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ضرور سرخرو ہو جاؤں گا، انشاءاللہ۔